الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کما حق کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلے تو آپ اس کی فضیلت سن لیں کہ اس کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی نصیحت کی۔ پہلی چیز کہ میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں، یعنی جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیز کے 3 روزے رکھوں، تو یہ سمجھیں پورے مہینے کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اور جو پورے سال میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے پورا سال ہی روزے رکھے۔ دوسری بات، ضحیٰ چاشت کی 2 رکعتیں میرے حضور نے فرمایا کہ تمہارے پورے جسم کا حق ہے کہ تم اس کا کرایہ ادا کرو۔ جو بندہ سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ یوں سمجھے کہ اس نے اپنے پوری جسم کا کرایہ ادا کر دیا۔ اور تیسری جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وطر پڑھنا سونے سے پہلے لازمی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اعمال کے ساتھ وطر کا تذکرہ جو کیا ہے، معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اور رسول اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ تو جمہور علماء کرام، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا یہ موقف ہے کہ یہ فرض ہے۔ جو احباب کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وطر ہر مسلمان پر حق ہے، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے۔ اس کو اللہ نے دوسرے فرائض کی طرح فرض نہیں قرار دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ تو اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ وطر سنت مؤکدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ اور سے یہ بھی نہیں آتا کہ کوئی بندہ اس کو چھوڑ دے۔ جس طرح صبح کی سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، تو کسی جگہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہیں وہ صبح کی چھوڑی ہوں۔ بالکل اسی طرح وطر کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کا وقت کون سا ہے وطر کا؟ بہترین تو یہ ہے کہ انسان اگر وہ تہجد جو ہے پڑھ سکتا، اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، تو وہ رات کے آخری حصے میں وطر پڑھے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ جس انسان کی یہ استطاعت ہو کہ وہ آخر میں وطر رات آخری حصے میں پڑھے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے وطر کو مؤخر کر دے۔ اور جس کو یہ شک ہو کہ شاید وہ جاگ نہ سکے، تو پھر وہ عشاء کے فوراً بعد ہی اپنا وطر پڑھ لے، پھر سو جائے۔ اور اس کو رات کے پچھلے حصے میں تہجد کے وقت جاگ آ جاتی ہے تو اٹھ کر وہ نوافل ادا کر سکتا ہے، لیکن دوبارہ وطر نہیں پڑھے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں ہوتے۔ اب مسئلہ کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس کی تعداد صحیح ترین احادیث سے مختلف تعداد ہے اور ساری درست ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر اما عائشہ صدیقہ سے اس کی تعداد 9 مروی ہے۔ ابو داؤد کے اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کی تعداد 7 اور 5 مروی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر حق ہے ہر مسلمان پر، جس کا دل چاہتا ہے وہ 5 پڑھے، جس کا دل چاہتا ہے وہ 3 پڑھے، جس کا دل چاہتا ہے وہ 1 وطر پڑھ لے۔ ایک وطر پر آ کر اکثر ہمارے بھائی دوست جو ہے کچھ وہ اس سے شبہ کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک وطر کیسے ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت اما عائشہ صدیقہ سے اور صحیح بخاری کے اندر جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح حدیث مروی بخاری شریف میں ہے کہ میرے حضور نے فرمایا بندہ رات کی نفل نماز پڑھے اور آخر میں جب اس کو یہ ڈر ہو کہ وہ صبح کا ٹائم داخل ہونے والا ہے فلیوتر بواحدہ، پھر 1 رکعت وطر پڑھ لے۔ تو وطر کا مطلب ہی اکیلا، اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے ان اللہ وطر یحب الوطر، اللہ ایک ہے، ایک کو پسند کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کہہ دینا وطر ہے ہی ایک ہے، وطر ہیں ہی 3 ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وطر 1 بھی ہے، 3 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 7 بھی ہیں، 9 بھی ہیں۔ اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب اتنے زیادہ پڑھیں گے تو جب 9 وطر پڑھیں گے، صحیح مسلم کے اندر اسی حدیث میں اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 9 وطر پڑھتے تو اس کے اندر پہلی 8 رکعتوں میں بالکل نہیں بیٹھتے تھے۔ 8 رکعتیں پڑھ کر جو آدھا تحیات ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کر آپ سلام پھیرتے تھے۔ آپ نے جب 5 اور 7 رکعت وطر پڑھی، ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 اور 7 رکعتوں میں نہ سلام کیا نہ کلام کیا، صرف آخر میں، یعنی نہ ان 7 میں 5 میں آپ بیٹھے نہ تحیات پڑھا، ایک ہی سلام سے 5 رکعتیں پڑھ لی، ایک ہی سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں پڑھ لی۔ اسی طرح جب 3 وطر پڑھنے ہو تو دارقطنی کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو صحیح کہا ہے محدثین نے کہ فرمایا کہ وطر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ کرو۔ مغرب کی نماز کی مشابہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیچ میں التحیات پڑھ کر پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا۔ اگر آپ نے 3 رکعتیں بھی وطر پڑھنے ہیں تو پھر بھی آپ نے مسلسل ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور 1 رکعت اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ 1 رکعت آپ نے وطر پڑھا اور بعد میں اس کا سلام پھیر لیا۔ اب جو وطر کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے اس کا صحیح مقام کون سا ہے؟ تو سنن ابن ماجہ کے اندر جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ترین حدیث ہے، اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کان یوتر یقنت قبل الرکوع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے، اور جس حدیث میں ہے قبل الرکوع و بعدہ، وہ فجر کی نماز کی بات ہے، وہ قنوت نازلہ ہے، قنوت وطر نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو صحیح طریقہ ہے وطر کا، اس کی دعا پڑھنے کا، وہ رکوع جانے سے پہلے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، ساتھ اس کی کوئی صورت ملائی، اور کھڑے کھڑے ہاتھ باندھے باندھے آپ نے قنوت وطر کی دعا پڑھی، اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع سے سر اٹھائے سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ جو اکثر ہمارے ہاں جو ہے رکوع کے بعد جو ہے وہ دعا پڑھی جاتی ہے، خلفائے راشدین سے مروی ہے، ان کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ وہ رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بھی قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے رکوع کے بعد پڑھتے تھے۔ ایک طرف صحابہ کرام کی قولی جو ہے وہ قول ہے، موقوف روایات، ایک طرف صحیح روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے معلوم ہوا کہ صحیح ترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے قنوت پڑھی جائے۔ اور اس قنوت کے لیے ہمارے ہاں بعض ہمارے بھائی جو ہے وہ قنوت جب شروع انہیں کرنا ہوتی ہے تو اس کے لیے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک بار اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ کر پھر دعا پڑھتے ہیں۔ یہ کمزور ترین آثار ہیں، یہ صحیح حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ قنوت وطر کے لیے دوبارہ اللہ اکبر کہا جائے، ہاتھ باندھ کر پھر جو ہے نا قنوت وطر پڑھی جائے۔ وہیں کھڑے کھڑے آپ نے سورت پڑھی، سورۃ فاتحہ ساتھ کوئی سورت پڑھی، بغیر اللہ اکبر کہے، بغیر کوئی جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، وہیں آپ نے دعا پڑھی، رکوع میں چلے گئے، رکوع سے سر اٹھائے سجدے میں چلے گئے۔ رہی بات ہاتھ اٹھانے کی، تو جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوائے صلاۃ استسقاء میں، نماز استسقاء کے علاوہ نماز میں کہیں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے تھے۔
اس میں بعد ہمارے بھائی نے کوئی غلط فہمی ہوگی کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہی نہیں چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف نماز کے اندر جو ہے نا استسقاء کی جب نماز پڑھتے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، ادروائز آپ نماز کے اندر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ لیکن اس کے مقابلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ایک عمل ہے جس کے امام بخاری نے جز رفع الیدین میں ذکر کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات ہے، اکثر ہمارے بھائی جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود نے کہا میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز بتاتا ہوں، تو انہوں نے رفع الیدین نہیں کی۔ گو کہ اس کے اوپر بڑی بحثیں ہو چکی ہیں، میں اس کے ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو وہاں سے رفع الیدین تو وہ نہیں کرتے، تو یہاں تو جو احباب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا عمل ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، تو پھر آپ کو بھی ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، سنت پر عمل کر لینا چاہیے، یہی طریقہ بیسٹ ہے۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ صحیح جو مسنون طریقہ ہے، رکوع سے پہلے ہاتھ باندھے آپ نے قنوت وتر پڑھ لینی ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا پڑھتا ہے نماز اس کی بھی باطل نہیں ہوتی، یہ بھی صحابی کا عمل ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قنوت وتر کی مختلف دعائیں ہیں جو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک۔ اس کے آخر میں کچھ الفاظ ہیں صلی اللہ علی النبی۔ مولانا وحید الدین خان نے سنن ابن ماجہ کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح ہر دعا کی قبولیت کے لیے اس کے آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اسی طرح بعض صحابہ کرام کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ آخر میں کہتے ہیں وصلی اللہ علی النبی، اور یہ یوں سمجھیں کہ دعا کے آخر میں درود پڑھنا دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی یہ الفاظ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی انشاءاللہ پلنٹی نہیں ہے، انشاءاللہ اس کے وتر بھی درست ہوں گے۔ تو وتر پڑھنے کے بعد جو ہے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ایک ہمارے ہم مشہور دعا سبحان الملک القدوس سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا یموت سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ صرف 3 مرتبہ اونچی آواز سے کہنا سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس، یہ 3 الفاظ آپ نے وتر پڑھنے کے بعد کہنے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور اپنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔